Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہ وتیرہ اور یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو وہ فوراً اس کو تسلیم کر لے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. اہل ایمان کی تو یہی بات ہونی چاہیے، ان کا تو یہ انداز ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. کوئی تیسری بات نہیں ہے. سمعنا واطعنا، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے آ جانے کے بعد ایک بندہ مومن کا کام ہے کہ وہ کہے سمعنا واطعنا. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، پھر بھی وہ اس میں اختیار کو تلاش کرے، وہ اپنی چاہت کو تلاش کرے، وہ لوگوں سے پوچھے. کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے روگردانی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تحقیق وہ کھلی گمراہی کا شکار ہوگا. تو اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں، اپنی رحمت کی برکھا ان پر برسائیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو، آپ کی احادیث کو بنائیں. محترم سامعین و ناظرین، اس کے بعد آج کا جو موضوع وہ یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہری نمازوں میں، اونچی نمازوں میں جن میں قرات اونچی ہوتی ہے، جہری نمازوں میں امام اور مقتدی کے لیے بآواز بلند آمین کہنا ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہے. اور اس پر متعدد روایات ہیں، متعدد صحیح روایات ہیں. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا نعیم بن مجمر سیدنا نعیم بن مجمر جو تابعی ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے فقیہ امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر آگے انہوں نے نماز کا مکمل طریقہ ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے وَلَضَّالِّينَ کہا تو آمین بھی کہا، اور ان کے جو مقتدی تھے انہوں نے بھی آمین کہا. تو بعد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقتدیوں کو بتایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ سب سے زیادہ موافقت کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ مشابہت کرنے والا ہوں. تو صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو اونچی آواز سے آمین کہنا چاہیے. اسی طرح دوسری حدیث امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں روایت کی ہے، مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی امام کے ساتھ آمین کہو. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث سے بڑا پیارا استدلال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر امام آہستہ آواز سے آمین کہے گا تو مقتدی کیسے سنیں گے؟ امام بآواز بلند آمین کہے گا تو پھر مقتدی کہیں گے، اور پھر جس کی
آواز جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے، اس کے لیے گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام ولضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی امام ترمذی نے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولضالین کہا تو پھر آمین بھی کہا، اور اسی طرح ایک روایت کے الفاظ ہیں رفع بها صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، بآواز بلند۔ ایک میں ہے مد بها صوتہ، اپنے آواز کو بلند کیا۔ امام ترمذی نے اسے سنن ترمذی میں اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے اپنی آواز کو پست کیا، خفض بها صوتہ، اپنی آواز کو پست یعنی پست آواز میں آمین کہی۔ تو یاد رکھیے وہ الفاظ صحیح ثابت نہیں ہیں۔ امام ابن سلمہ رحمہ اللہ، ان کے متعدد شاگرد ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، وہ اور ان سے آگے جو روات ہیں انہوں نے رفع بها صوتہ کے الفاظ بیان کیے ہیں، اور ان کے متابعات بھی ہیں، شواہد بھی ہیں۔ ان کے ساتھ سلمہ بن کوہیل ہیں اور دیگر ثقات ہیں جنہوں نے رفع بها صوتہ یعنی آپ نے بآواز بلند آمین کہی یہ بیان کیے ہیں۔ اور امام شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس میں وہم ہوا ہے، ان کو خطا لگی ہے، اور محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ جب کسی روایت کی سند کو پرکھتے ہیں تو اس کے سارے طرق، اس کی ساری اسانید جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں ایک ایک لفظ کو پرکھتے ہیں۔ تو امام دارقطنی جو علل کے بہت بڑے امام ہیں اور علل پر ان کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں امام شعبہ سے وہم ہوا ہے، درست روایت وہی ہے جو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ رفع بها صوتہ، آپ نے اپنے آواز کو آمین کہتے ہوئے بلند کیا، یعنی بآواز بلند آپ نے آمین کہی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث جو مصنف ابن ابی شیبہ اور دیگر ہے، اس میں بھی یہ صراحت ہے کہ آپ نے بآواز بلند آمین کہی۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا اثر نقل کیا ہے کہ وہ خود بھی بآواز بلند آمین کہتے تھے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے، مقتدیوں کو بھی بعد میں بتاتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح امام عطا بن ابی رباح کا قول لے کر آئے ہیں کہ جو آمین ہے وہ دعا ہے، اور عبداللہ ابن زبیر نے آمین کہی اور ان کے مقتدیوں نے بھی آمین کہی، حتیٰ ان للمسجد للجۃ، یہاں تک کہ ان کی آواز سے بآواز بلند آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ کی احادیث گزر چکی ہیں۔ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کو بآواز بلند کہنے کے قائل و فاعل تھے۔ اسی طرح محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں امام کے حوالے سے بھی باب قائم کیا ہے، مقتدی کے حوالے سے بھی باب قائم کیا ہے۔ باب جہر الامام بالتامین، باب جہر المأموم بالتامین۔ امام ابن ماجہ نے سنن میں باب قائم کیا ہے اونچی آواز سے آمین کہنے کا۔ تو محدثین اپنی بیان کردہ روایات کے معنی و مطالب کو دوسروں سے زیادہ بڑھ کر جانتے ہیں، تو معنی بھی وہی معتبر ہے جو وہ بیان کریں۔ بعض لوگ کچھ شبہات پیش کرتے ہیں، کچھ روایات پیش کرتے ہیں جن میں آہستہ آمین کہنے کی صراحت ہے، تو یاد رکھیے اصول محدثین کی روشنی میں وہ ساری روایات ضعیف ہیں۔ ایک کی طرح میں نے اشارہ کیا ہے، بلکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے التمییز جو ان کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے بہت ساری روایات کی علتیں بیان کی ہیں، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وقد تواترت الاخبار كلها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر بالتامین، متواتر احادیث آئی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین کہی ہے۔
یا تمییز میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ تو یہ متواتر احادیث ہیں، بخاری مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں سے ہیں، اور باقی جو پیش کی جاتی ہیں آہستہ کہنے سے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بعض لوگ قرآن کی ایک آیت سے ایک استدلال کرتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو آہستہ اور عاجزی کے ساتھ پکارو، آہستہ پکارو۔ تو چونکہ آمین یہ دعا ہے، جس طرح عطاء ابن ابی رباح کا قول ہے، تو اس کو بھی آہستہ پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کوئی ایک محدث، کوئی ایک مفسر اس نے قرآن کی اس آیت سے یہ استدلال کیا ہو کہ آمین آہستہ کرنی چاہیے، اس کا حوالہ چاہیے۔ کوئی ایک بھی محدث، کوئی ایک بھی مفسر اس نے یہ معنی نہیں کیا کہ آمین کو آہستہ کہنا چاہیے۔ بالفرض اگر مان لیں کہ یہ دعا ہے، تو یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کا عمل باقی دعاؤں سے اس کو مستثنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ دعا میں اصل ہے کہ خاموش آہستگی سے پڑھا جائے، آہستگی کے ساتھ دعاؤں کو پڑھا جائے، لیکن جہاں شریعت نے حکم دیا ہے اونچا کہنے کا تو وہاں اونچی آواز سے کہا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس کو بآواز بلند کہا جائے۔ اگر یہی اصول اس کو تسلیم کر لیا جائے تو بعض لوگ جو ہے وہ فرضی نمازوں کے بعد بھی اونچی آواز سے وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، باقی جب دعائیں اجتماعی دعا کرواتے ہیں تو وہاں بھی وہ بآواز بلند آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، مقتدی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس وقت یہ آیت یاد نہیں آتی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو آہستہ انداز میں پکارو، خفیہ؟ تو اس وقت بھی اونچی آواز سے آمین جو ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ خطا ہے، یہ استدلال صحیح نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اس کا مذاق اڑانا اور اس کو برے القاب سے نوازنا، کہنا، یہ دین کا استخفاف ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ دین کا مذاق ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہے، آپ کی تعلیمات ہیں۔ ان کا مذاق اڑانے والا شخص اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔